ناظرین آداب، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ناظرین، لگتا ہے کہ فیفا مستقبل میں کسی مسلم ملک کو ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں دے گا۔ پہلی بار ایک عرب ملک قطر نے میزبانی کی اور سارے عالم عرب کو متحد کر دیا۔ شمالی افریقہ کی موروکو نے کوارٹر فائنل میں پرتگال کو ہرا دیا اور سیمی فائنل میں داخل ہونے والی پہلی افریقی یا عرب ٹیم بن گئی۔ وہ سیمی فائنل میں فرانس کو شکست دے یا نہ دے، اس نے ایک تاریخ لکھ دی۔ جب سے قطر میں ورلڈ کپ کا آغاز ہوا، تب سے اس سرزمین اسلام پر بتوں کے گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے سعودی عرب نے ارجنٹینا کو شکست دے کر میسی کا بت گرایا اور ٹیونس نے فرانس کو شکست دی، اور اب موروکو نے پرتگال کو ورلڈ کپ سے باہر کر کے رونالڈو کا بت گرا دیا۔ عرب سرزمین پر نعرہ تکبیر اور بارگاہ الہی میں شکرانے کے سجدوں کے مناظر اس قدر روح پرور ہے کہ اسلاموفوبیا کے شکار عناصر بھی اسلامی تعلیمات، مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق، کردار، مذہب سے محبت اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے ان کے عمل کو دیکھ کر حیران بھی ہیں اور تعریف کے لیے مجبور بھی۔ بعض ایماندار اور غیر جانبدار صحافیوں نے اپنے یوٹیوب چینلز پر مغرب کے خلاف قطر پروپیگنڈا کی مذمت کی اور اسے تعصب کا نتیجہ قرار دیا۔ موروکو کے سیمی فائنل میں داخلے نے سارے عالم اسلام میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ سرحدوں سے بے نیاز عرب اور عجم یورپ کے مقابلے میں عرب ملک کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ قطر کی سرزمین سے پہلی بار دنیا کو احساس ہوا کہ اسلامی ممالک جن کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، کس قدر اپنے اصولوں کے پکے ہیں، انہیں فلسطین سے کس قدر محبت ہے، اور غیر اسلامی عادات، اطوار اور اقدار سے اندازہ ہوا کہ جب جرمنی کے سفیر کو اسٹیڈیم سے باہر نکالا گیا کہ ان کا ملک LGBT کا حامی ہے۔ موروکو کے خلاف پرتگال کی شکست نے رونالڈو کے ساتھ کو تباہ کر دیا۔ بلا شبہ رونالڈو ایک عظیم کھلاڑی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور اصولوں کی بدولت وہ احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ وہ 5 ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں۔ دوسری طرف موروکو کی 26 رکنی ٹیم کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے 14 کھلاڑی موروکو سے باہر پیدا ہوئے، یہ یورپ کے مختلف ممالک کے مہاجرین ہیں۔ یورپ میں پلے بڑے مگر اپنے باپ دادا کی سرزمین سے بے پناہ محبت ہے۔ موروکو کی پہلی کامیابی کے ہیرو اشرف حکیمی کی پیدائش اسپین میں ہوئی، مگر انہوں نے اسپین کے مقابلے میں موروکو میں کھیلنے کو ترجیح دی اور اسپین کے خلاف کامیابی میں اہم رول ادا کیا۔ پرتگال کے خلاف ہیرو گول کیپر یاسین بونو ہیں جو مین آف دی میچ بھی رہے۔ وہ کینیڈا میں پیدا ہوئے مگر عرب قوم پرستی ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ پرتگال کے خلاف میچ جیتنے کے بعد پریس کانفرنس میں ان سے انگریزی میں سوال کیا گیا تو انہوں نے صرف عربی میں بات کرنے کو ترجیح دی اور کہا کہ اگر ٹرانسلیٹر کو نہیں لایا گیا تو یہ ان کی غلطی نہیں۔ یورپی صحافی ان سے ناراض ہو گئے کیونکہ یونس انگریزی، فرینچ اور اسپینش تینوں زبانیں جانتے ہیں۔ پرتگال کے خلاف میچ میں سفیان بھی ان دنوں انٹرنیشنل میڈیا میں ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ کامیابی کا جشن اپنی والدہ کے ساتھ اسٹیڈیم میں مناتے ہوئے ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ موروکو کی ٹیم کا یہ احساس ہے کہ ورلڈ کپ میں اب تک ان کا جو پرفارمنس رہا، اس کی بنا پر انہیں امید ہے کہ عرب ممالک احساس کمتری کے خول سے نکلیں گے اور نئی نسل میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوگا۔ بہرحال قطر فٹ بال اور ورلڈ کپ نے پوری دنیا کو عالم اسلام کو جاننے کا موقع دیا۔ اس کے لیے حکومت قطر کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ انہوں نے مساجد کی دیواروں میں شیشے لگا دیے تاکہ غیر مسلم افراد ان شیشوں سے مسلمانوں کی نماز کی ادائیگی کو دیکھ سکیں، اور دوران نماز غیر ملکی سیاحوں کا سب سے محبوب مشغلہ ان شیشوں سے نماز ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھنا ہے۔ اذان کے لیے خوش لہن مؤذنوں کا انتخاب کیا گیا اور اذان کی آواز سن کر کئی غیر ملکی خواتین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے۔ اس دوران غیر محسوس طریقے سے دعوت اسلام کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لوگ جوخ در جوخ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ انڈین فرٹیلیٹی سوسائٹی کی 3 روزہ سالانہ کانفرنس فرٹی ویژن 2022 کا کامیابی کے ساتھ حیدرآباد میں اختتام عمل میں ہے۔ 2000 ڈیلیگیٹس نے شرکت کی، 100 سے زائد ریسرچ پیپرز پیش کیے گئے، کئی ورکشاپس کا اہتمام کیا گیا، بانجھ پن کے علاج کے نئے اقدامات، علاج پر غور کیا گیا۔ اس کانفرنس کا افتتاح 9 دسمبر کو گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندراراجن نے کیا۔ انہوں نے بہت دلچسپ انداز میں بانجھ پن کے علاج، ڈاکٹرز کی ذمہ داریوں پر تقریر کی۔ Territory, Union Territory, and governor of a younger state. When your secretary, Dr.
Roya Rosati was telling why we chose Telangana as a place to conduct this conference. She was narrating different reasons. But first reason I think is this is the newborn state. So this is the newborn baby of our country. So it is very apt for you to conduct this conference here. So the confidence which I gained also, everyone think that when I was coming in the flight, I was having my 2 cell phones. The nearby passenger told me, we are unable to handle even 1 cell phone. Why are you having 2 cell phones? How we are handling 2 cell phones? इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के रुए रवा डॉक्टर रोया रोज़ती की सितारिश की। इस मौके पर नॉर्वे के डॉक्टर आर्ने सुंडे और हिंदुस्तान के डॉक्टर पंकज तलवार को कारनामे हयात अवार्ड्स पेश किए गए। इस मौके पर इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के सवेनियर की रस्में जारी अंजाम पाई। डॉक्टर रोया रोज़ती इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ने कहा कि हैदराबाद को इस मरतबा इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की सालाना कॉन्फ्रेंस फर्टिविजन के लिए इसलिए मुंतखब किया गया कि ये शहर अमन, प्यार, मोहब्बत, मुश्तरका मिली जुली तहजीब का गहवारा है। Of the pride for the people of the Hyderabad, and the Genomic Valley is the apex center for the advanced research and study in genomic technology internationally. And why Telangana chapter is the host? We have started our Telangana chapter with very few members, and now we have expanded, and there are many members, more than 500 to 600. Our journey started in the April 2018, and our journey started with a very big academic program and continued on a monthly basis. And in between, we faced the COVID pandemic. Still, we did not stop, and we continued our webinars in the form of the panel discussion, lecture, and all kinds of educational programs. डॉक्टर रोया रोज़ती इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी और फर्टिविजन 2022 की ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन ने कहा कि हैदराबाद को इस मरतबा इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की सालाना कॉन्फ्रेंस यानी फर्टिविजन के लिए इसलिए मुंतखब किया गया कि ये शहर अमन, प्यार, मोहब्बत, मुश्तरका मिली जुली तहजीब का गहवारा है। तारीखी इमारतें, मोतियाँ, चूड़ियाँ, जायके सारी दुनिया में मशहूर है। डॉक्टर रोया ने कहा कि हिंदुस्तान मेडिकल हेल्थ का दारुल खिलाफा है। इस मौके पर साबिक IFS सदर डॉक्टर KD नैयर, सेक्रेटरी डॉक्टर सरविन गम्मम भी मौजूद थे। ये थी आज की कुछ अहम खबरों पर नजर। हम फिर हाजिर होंगे मजीद खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।